دنیا میں ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں اور کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا اہم سوال ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ کیوں آگے؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ مر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کمائیوں کی، کماتے 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 ایک دم سب چھوڑا اور جا کر قبر میں سو گئے۔ جسے میتھمیٹک کا قاعدہ ہے کہ بڑے سے بڑے عدد کو زیرو سے ضرب دو تو وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ 1 ملین انٹو زیرو زیرو، اور 1 بلین انٹو زیرو زیرو، اور 1 ٹریلین انٹو زیرو زیرو۔ تو بھائیو، جو کچھ آپ بناؤ گے یا میں بناؤں گا، جو کچھ آپ کماؤ گے یا میں کماؤں گا، جب یہ موت سے ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا۔ عزت، شہرت، دولت، بلندی انٹو موت زیرو، گمنامی، فقر، ذلت، پستی موت سے ضرب زیرو، حکومت، وزارت، صدارت موت سے ضرب لگی زیرو، جھونپڑا، بیماری، غربت ضرب موت زیرو۔ میں مکہ میں تھا جب ملک فہد مرحوم فوت ہوئے۔ ملک فہد کی بڑی خدمت ہے مسجد نبوی اور حرم کے لیے۔ تو عصر کے بعد جنازہ تھا غائبانہ، تو وہاں اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت۔ جب وہ جنازہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی میت کی نماز کے لیے سب تیار ہو جاؤ۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ آج ان کا بادشاہ مرا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ تو عصر کے بعد میں کان کھڑے کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ اب یہ کیا اعلان ہوگا۔ ہر نماز کے بعد تو ہم اعلان سنتے ہیں الصلاۃ علی المیت، مردہ کی نماز پڑھو بھائی۔ میں آج ملک فہد کا جنازہ ہونے لگا ہے تو کچھ تو لمبے چوڑے ساتھ ملائیں گے آگے پیچھے۔ تو بڑی حسرت ہوئی جب کانوں میں یہ آواز سنی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز۔ مرتے ہی سارے ٹائٹل اڑ جاتے، وہ ملک ہو، وزیر ہو، مولانا ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، وہ بزنس مین ہو، وہ سائنسدان ہو، لیکن جب موت کے ساتھ ضرب لگتی ہے تو زیرو ہو جاتا، اسی وقت سارے ٹائٹل زیرو ہو جاتے۔ اور گھر والے کہتے ہیں ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہتا ابا کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا اماں کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا بھائی کو اٹھاؤ۔ میت اٹھاؤ بھائی، میت اٹھاؤ بھائی، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ بھائی۔ ساری زندگی کی محنت اگر یوں ہی ختم ہونی ہے تو اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اس کمانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ بنا بنا تھک گئے، کما کما تھک گئے، اور پھر مر کے جا کے اتنی سی جگہ میں جا کے سو گئے۔ اتنا بڑا گھر بنایا اور آخر میں جا کے اتنی سی جگہ میں جا کے سو گئے۔ مٹی کی چادر اوڑھی اور مٹی میں مٹی ہو کر قبر کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ سب سے بڑا دنیا کا فتح کرنے والا چنگیز خان گزرا ہے، اس کی قبر کا نشان آج تک معلوم نہیں کہاں ہے۔ تو اب یہ میں نے سوال اٹھایا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا، ہمیں کیوں بنایا، ہم سے کیا چاہتا ہے، موت کیا چیز ہے، موت کے بعد کچھ ہے یا زیرو ہے؟ ان سوالوں کا جواب دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں۔ اتنا انسان ترقی کر گیا، خلاؤں کو ڈھونڈ لیا، سمندر کے نیچے دیکھ لیا، پہاڑوں کے اندر اتر کے دیکھ لیا، 6 کلومیٹر نیچے جا کر
تیل نکال لیا، خزانے نکال لیے، اور کتنا آسان سا سوال ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ پتہ کوئی نہیں۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ پتہ کوئی نہیں۔ مر کیوں جاتے ہیں؟ پتہ کوئی نہیں۔ موت کسے کہتے ہیں؟ میڈیکل سائنس میں موت کسے کہتے ہیں؟ اس کے 200 جواب ہیں کہ موت شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، اور اس میں سے ایک بات بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ انسان کا علم یہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد زندگی کیسے شروع ہو جاتی ہے؟ بچہ کیوں حرکت میں آ جاتا ہے؟ اور کیوں اس کے اندر زندگی دوڑنے لگتی ہے؟ وہ 4 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز اندر جاتی ہے جس سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے؟ پھر ایک دم انسان چلتا پھرتا ختم ہو جاتا ہے، اندر میں سے کیا نکلا ہے؟ پھر جب اس کو ہم قبر کے سپرد کر رہے ہیں، ہندو جلا دیتے ہیں، ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں، یہودی عیسائی زمین میں دفن کرتے ہیں، ہندو جلا کے راکھ بنا دیتے ہیں، سکھ جلا دیتے ہیں، تو یہ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ راکھ بن کے اڑ گئے، کہاں گئے؟ مٹی میں جا کے بھی مٹی ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد قبر کھودو تو تھوڑی سی مٹی پڑی ہوگی اور کچھ بھی نہیں۔ تو اتنے بڑے اہم سوالات ہیں، ان کا جواب ڈھونڈے بغیر اگر مر گئے تو بڑے گھاٹے میں جائیں۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ساری زندگی چل 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 چل، جب پہنچے جسے منزل سمجھا تھا وہاں پہنچے تو پتہ چلا میں تو غلط آ گیا، واپس جانے کا وقت ہی کوئی نہیں، شام ہو چکی۔ تو بھائیو، ان سوالوں کا جواب بنانے والے نے خود دیا ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، کس نے بنائی؟ اتنے بڑے دو بڑے سمندروں کے کناروں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف آپ کے پیسیفک ہے، ایک طرف آپ کے اٹلانٹک ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اور کون اتنے بڑے پانی کو اچھلنے سے روکے ہوئے ہے؟ کہ اتنا سا تو پاناما ہے، 80 مائل کی چوڑائی ہے، سمندر کی ایک موج ادھر سے آ جائے تو یہ ختم ہے، ادھر سے آ جائے تو یہ ختم ہے، تو کون ہے جو موجوں کو کنارے پہ آ کے روک دیتا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتا؟ کس نے یہ سارا نظام بنایا ہے؟ تو یہاں کر انسانی علم ختم ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون ہے بنانے والا۔ تو اس کا جواب اللہ دیتا ہے، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے تمہیں بنایا اسی نے زمین آسمان کو بنایا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، جس نے تمہیں بنایا اسی نے دن رات کو بنایا، آگے پیچھے چلایا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، جس نے تمہیں بنایا اسی نے سورج چاند ستاروں کو بنا کر اپنے تابع کر لیا، الا لہ الخلق والامر، غور سے سنو، بنانے والا بھی اللہ ہے اور حکومت کرنے والا بھی اللہ ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، وہ رب ہے ساری کائنات کا بنانے والا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ پھر میری باری آئی، مجھے کس نے بنایا ہے؟ آپ کو کس نے بنایا ہے؟ مجھے ملتان پاکستان میں پیدا کیا، آپ کو پاناما میں پیدا کیا، یا گجرات ہندوستان میں کراچی میں پیدا کیا، کون ہے؟ تو میرا اس کا جواب بھی میرے اللہ نے دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے نکالا غذا کی شکل میں، پھر غذا سے نکالا ایک قطرے کی شکل میں، ایک قطرے کی شکل میں، پھر اس کو میں نے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا ایک نطفے کی شکل میں،
ایک جونک کی شکل میں، ایک لوتھڑی کی شکل میں، اس میں ہڈیوں کو پرویا، ہڈیاں ڈالی، اس پر روپ بنایا۔ تم روشنی میں چیز بناتے ہو، تمہارا رب 3 اندھیروں میں بناتا ہے، اور ایک وقت میں کروڑوں بچے بنا رہا ہے، کسی ایک کا آئی شیڈ دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہا، کروڑوں بچے بنا رہا ہے، کسی ایک کے کان دوسرے کے کان کے جیسے نہیں بنا رہا، کسی ایک کی انگلی دوسرے کی انگلی جیسی نہیں بنا رہا، ہر ایک الگ الگ بنا رہا ہے، حتیٰ کہ اندر کا جو سسٹم ہے وینز کا، وہ بھی ہر ایک کی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں، کسی ایک کا بھی اندر کا سسٹم بھی ایک جیسا نہیں بنایا۔ ایک وقت میں اتنے کروڑوں بچے بناتا ہے اور کہیں خطا نہیں کھاتا، تو کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھا تمہارا رب کیسا خوبصورت ہے بنانے والا۔ تو جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور طرح ہمیں سمجھایا، سوال اٹھایا، امن خلق السماوات والارض، اچھا تم ہی بتا دو زمین آسمان کس نے بنائے ہیں؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ روزانہ پاناما پہ بارش کون کرتا ہے؟ پاکستان میں 6 مہینے گزر جاتے ہیں، قطرہ نہیں گرتا، سعودی عرب میں سال گزر جاتا ہے، ایک قطرہ نہیں گرتا، یہاں روزانہ بارش کون برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پورے پاناما کو سرسبز خوبصورت کس نے بنایا ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم ایک درخت اپنی طاقت سے پیدا کر کے دکھاؤ، ایک بیج بنا کے دکھاؤ، ایک دانہ بنا کے دکھاؤ، ایک پتا بنا کے دکھاؤ۔ یہ سوال اٹھایا، پھر آگے دعویٰ کیا، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے؟ اللہ سوا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے؟ میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے ہو، اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو، استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو، حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے ہو۔ میں احسان کرتا ہوں، اخلق ویعبد غیری، ارزق ویشکر سوائی، پیدا میں کرتا ہوں، سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، یہ کیا تم کرتے ہو؟ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں، اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، تو دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ تو سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں، وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اس سے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں،
ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر ہے، زمین ہے، فرشتوں، تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ، تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں، ان اتانی لیلا قبلتہ من اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح۔ مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرا بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے۔ کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کروں گا، سارے۔